اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، کسی مؤمنہ نے سوال کیا کہ سورہ شرح یا سورہ انشراح کی پہلی آیت کے متعلق کچھ وضاحت بیان کی جائے۔ یہ دونوں نام اس سورہ سے متعلق بیان ہوئے ہیں اور قرآن مجید کا 94واں سورہ ہے۔ اس سورہ میں آغاز میں خداوند متعال اپنے حبیب سے سوال کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، یعنی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا۔ اب اس آیت سے متعلق سوال ہونا بھی چاہیے، چونکہ جو اس آیت کی تفسیر اور ظاہری معنی بیان کیا جاتا ہے وہ نہایت ہی پریشان کنندہ ہے۔ لغت میں شرح کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کو کھولنا یا قطع کرنا۔ شرحت اللحم یعنی میں نے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اب اس ظاہری معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہلی آیت کا جہاں یہ سوال ہو رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ نہیں کیا، یعنی باقاعدہ ایک ایسا معنی یہاں سے استخراج کیا جاتا ہے کہ گویا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آپریشن ہوا ہے اور ان کا سینہ کھول دیا گیا ہے۔ ایسی روایات یقینی بات ہے کہ اگر ہمارے مخالفین اور ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں لگیں اور وہ ان روایات سے کوئی فلم بنا لیں یا کوئی ایسی چیز ظاہر کریں کہ جس سے بعد میں پھر مؤمنین کے قلوب مجروح ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو گئی۔ مثلا آپ خود ملاحظہ کریں، تفسیر در منصور کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 363 ہے۔ وہاں یہ روایت ابی بن کعب ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، اور مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی نے بھی در منصور سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور بعد میں اس روایت کو یا اس طرح کی روایات کو رد کر دیا ہے۔ وہاں در منصور میں ابی بن کعب ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا چیز مشاہدہ کی۔ یقینی بات ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی کیفیت کے بارے میں اور خداوند متعال کے پیغام کو وصول کرنے کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اب یہاں روایات میں جو جواب رسول خدا نے بیان کیا، اس جواب میں ایک عمر مبارک بھی بیان ہوئی ہے۔ بعض روایات میں وہ 20 سال بیان ہوئی ہے، بعض روایات میں 10 سال بیان ہوئی ہے، اور بعض اسے 40 سال بیان کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شب معراج سے متعلق واقعہ ہے۔ خوب علی اختلاف تعابیرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صحرا میں کھڑا تھا کہ اچانک میں نے اپنے سر کے اوپر ایک انسانی موجود کو مشاہدہ کیا، ہوا میں، فضا میں، کہ وہ ایک دوسرے شخص سے کنفرم کر رہا ہے کہ کیا یہ وہی شخص ہے، اور وہ دوسرا اس کو کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں یہ وہی شخص ہے۔ پھر وہ دونوں آتے ہیں اور میرے بازوؤں سے مجھے پکڑ لیتے ہیں اور مجھے زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کا سینہ کھول دو، یعنی اس کا آپریشن کر دو، اور وہ مجھے جب پکڑتے ہیں تو میں ان کی پکڑ کو محسوس نہیں کرتا کہ انہوں نے گویا مجھے پکڑا ہوا ہے، لیکن وہیں وہ مجھے وہاں لٹا لیتے ہیں اور میرے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ میں کوئی درد محسوس نہیں کر رہا ہوں، میرے سینے کو کھولنے سے کوئی خون برآمد نہیں ہو رہا، اور میرے سینے کو کھولا جب جاتا ہے تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اس کے وجود سے حسد کو اور کینے کو
باہر نکال دو، تو وہ دوسرا میرے وجود میں ہاتھ ڈالتا ہے اور ایک لوتھڑا خون کی مانند باہر نکال دیتا ہے۔ پھر وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اب اس کی جگہ رأفت اور رحمت کو ڈال دو، تو وہ ایک نورانی سلیٹی رنگ کی چیز میرے اندر داخل کرتا ہے اور پھر میری انگوٹھے کو دباتے ہیں، جس سے میری وہ کیفیت جو ہے وہ پہلے والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور پھر رسول خدا یہاں اس روایت میں فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں خود میں بچوں کے لیے رأفت کو اور بڑوں کے لیے رحمت کو مشاہدہ کرتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ کھولنے کا وہ جو آپریشن جسے کہا جائے، یا جو اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں جو مطلب بیان کیا جاتا ہے اور نقل ہوتا ہے، یہ در واقع اس آیت سے متعلق ظاہری معنی بیان کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہماری نظر میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ایسے مطالب اصحاب کبار نے نقل کیے اور ان سے نسبت دی گئی۔ حقیقت میں یہ آیات اس جسمانی آپریشن سے متعلق نہیں ہے، یہ شرح صدر در واقع تجرد علم کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی درست ہے کہ اس آیت میں اگر باطنی تفسیر کی جائے تو یوں کہا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کشادہ کر دیا، یعنی معارف الہیہ اور حقائق الہیہ ملکوتیہ کو دریافت کرنے کے قابل بنا دیا۔ اگر آپ ایک جگ لیں کہ جس جگ میں اگر پانی ڈالا جائے اور 2 لیٹر پانی کی گنجائش ہو، اگر آپ اس میں 1 لیٹر پانی ڈال دیں اور 1 لیٹر کی جگہ خالی رکھیں، اب کہا جائے کہ اس جگ میں مزید 2 لیٹر پانی ڈالا جائے تو وہ صرف 1 لیٹر مزید پانی کو قبول کر سکتا ہے، دوسرے لیٹر کو قبول نہیں کرے گا، چونکہ جگ کی ظرفیت 2 لیٹر کی ہے، 3 لیٹر کی نہیں ہے۔ 1 لیٹر آپ پہلے ڈال چکے ہیں، مزید 2 اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 1 کو تو قبول کر لے گا لیکن تیسرے کو قبول نہیں کرے گا۔ اب یہاں شرح کی ضرورت ہے، یعنی اس ظرف میں اضافے کی ضرورت ہے تاکہ وہ 3 لیٹر پانی کو اپنے وجود میں لے لے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ مادی طور پر اس جگ کے اندر اور اس پانی کے اندر یہ مثال صادق آتی ہے کہ جگ میں 2 لیٹر کی گنجائش ہے تو وہ 3 لیٹر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، جبکہ علم کی حقیقت تجرد رکھتی ہے اور انسان کی حقیقت بھی مجرد ہے، یعنی نفس انسانی مجرد عن المادہ ہے، اور وہ چیز جو علم کو قبول کر رہی ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور وہ اس جگ کی مانند محدود نہیں ہے کہ آپ اس میں اگر 1 لیٹر علم کو ڈال دیں، جیسے جگ میں 1 لیٹر پانی کو ڈالا جاتا ہے، یہ بفرض مثال کہا جا رہا ہے لیٹر کا، وگرنہ وہاں لیٹر کا پیمانہ استعمال نہیں ہوگا کہ 1 لیٹر مقدار میں آپ علم اگر اس کے اندر اضافہ کر دیں تو اب دوسرے اور تیسرے کی گنجائش نہیں رہے گی، چونکہ اس کا جو مقدار ہے وہ پر ہو چکی ہے۔ لہٰذا علم مجرد ہے، جس قدر بھی وہ نفس کے اندر داخل ہوگا مزید اس کے اندر توسع پیدا ہوگا اور وہ وسعت اختیار کر جائے گا۔ اسے شرح صدر کہا جاتا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت مبارکہ کو جو ان کا باطن ہے، ان میں وہ گشادگی ایجاد کر دی گئی کہ وہ حقائق الہیہ، معارف الہیہ، وحی الہی کو قبول کرنے کی اور دریافت کرنے کی صلاحیت ان کے وجود میں آ جائے، یعنی وہ ان معارف کو اسی طرح سے درک کریں، محسوس کریں جیسے اپنے ظاہری وجود کو محسوس کرتے ہیں، اور اس علم کے حصول کے بعد ان کے وجود میں ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی۔ لہٰذا یہاں کسی قسم کے شک و تردید کی اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ لہٰذا قبول وحی سے مراد یہاں یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قلب مبارک اور قلب نازنین کو جو باطن حقیقت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ ان معارف کو قبول کرنے کی صلاحیت اس میں ایجاد ہو جائے۔ یہ ہے مراد یہاں شرح صدر سے۔ لہٰذا جو بیان ہوا کہ انسانی نفس مجرد عن المادہ ہے، یعنی مادی ظرف کی طرح نہیں ہے کہ جو محدودیت رکھتا ہو، جس میں زیادہ مطالب کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو، بلکہ مجرد عن المادہ ہے۔ اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسی حقیقت کی طرف نہج البلاغہ میں اشارہ کرتے ہیں۔ کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم، یعنی ہر ظرف کے اندر اور ہر برتن کے اندر جب کسی چیز کو ڈالا جاتا ہے تو اس چیز کے ڈالنے سے اس کی گنجائش میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال دیا، جگ میں گنجائش تھی 2 لیٹر پانی کی، جب آپ نے اس میں 1 لیٹر پانی کو ڈال دیا تو اس سے اس میں کمی واقع ہو گئی اس کی مقدار میں، یعنی پہلے وہ 2 لیٹر قبول کر سکتا تھا، اب 1 لیٹر اس نے قبول کر لیا ہے اور دوسرے لیٹر کی اس میں گنجائش موجود ہے، لیکن تیسرے لیٹر کو قبول نہیں کرے گا۔ تو پس اس برتن میں اضافے کی ضرورت ہے، اس کی مقدار کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ 3 لیٹر پانی کو ایکسیپٹ کر سکے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم، کہ وعاء علم یعنی ظرف علم اور علم کا برتن جو ہے فإنہ یتسع بہ، کہ جس قدر اس ظرف میں اور وعاء علم میں جس قدر اضافہ کیا جائے اس میں تنگی نہیں آئے گی، بلکہ اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور یہی وہ حقیقت ہے کہ جو شرح صدر سے متعلق بیان کی جا سکتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیہ کریمہ میں جو سوال کیا جا رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ نہیں کر دیا، یعنی معارف الہیہ کو قبول کرنے کے قابل نہیں بنا دیا، کہ جس قدر یہ معارف الہیہ آپ کی حقیقت میں اترتے جائیں گے، آپ کے وجود وعاء علم کے ظرف میں جو آپ کا نفس نورانیہ ہے، جو آپ کی حقیقت مجردہ ہے، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اور مزید حقائق الہیہ کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہوگی اور اضافہ ہوتی جائے گی۔ لہٰذا یہ وہ مطلب ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے مزید دقت کی ضرورت ہے۔ انسان کو طہارت باطن ہونی چاہیے، باطنی پاکیزگی ہونی چاہیے، چونکہ یہ وہ نورانی مطالب اور معارف ہیں کہ جن کی نورانیت کو درک کرنے کے لیے اور ان کی نورانیت کو سمجھنے کے لیے انسان کو باطنی طور پر آلودگیوں سے، باطنی طور پر رذائل اخلاقی سے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، تب یہ نورانی معارف انسان کے اس وجود نورانی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا وہ جو مشہور و معروف معنی اس آیت سے سمجھا جاتا ہے، اس معنی کو مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قبول نہیں کرتے، اور اسی طرح جو بھی اس مشرب سے اور اس طرز تفکر سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں وہ ان معانی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جو اس آیت کے ظاہری معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علم نور عطا کرے اور ان نورانی معارف کو اور نورانی حقائق کو قبول کرنے کی، تسلیم کرنے کی، سیکھنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔